بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے، اور حج اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو ان سے پہلے کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک شخص 100 برس کفر و شرک میں مبتلا رہے، لیکن آخر میں اسلام قبول کر کے ایک بار کلمہ پڑھ لے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانے سے بھی پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی پیدائشی مسلمان ہے اور اسے ہجرت کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی تو اس کے لیے ایک کام ایسا ہے جو اس کی گزشتہ تمام برائیوں کو دھو دے گا، اور وہ ہے حج۔ حج کے بعد آدمی ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اس مہینے میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں چند اہم واقعات بھی رونما ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ یکم ذی الحجہ حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک ہوا۔ 8ویں تاریخ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعنی یہ سوچ و بچار کا دن بھی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ، 10ویں کا دن یوم نحر یعنی جانور کی قربانی کرنے کا دن۔ 12ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارہ قائم کیا۔ 14ویں ذی الحجہ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی۔ 26ویں ذی الحجہ کو سیدنا داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی۔ 27ویں کو یزیدیوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا۔ 28ویں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات فرمایا گیا، اور اسی ماہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، جس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے بھی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس سے عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں، ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس سے انکار بھی نہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کی عظمت ایسی ہے جیسی کہ رمضان المبارک کے دنوں کی عظمت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں مسنون اعمال کون سے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائیں وہ دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا، جہاد سے بھی زیادہ، مگر جس نے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیا اور واپس نہیں آیا، اس صورت میں جہاد زیادہ محبوب ہے۔
اس لیے ہمیں ان 10 دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ دن کا روزہ اور رات کی عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ان 10 راتوں میں ایک عمل زیادہ ذکر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان دنوں میں تحلیل، تمحید، تکبیر اور تسبیح کی کثرت کرو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بہت باری ہیں، ہر ایک کے بدلہ میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پورے کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ ناخن اور بال نہ کاٹنا صرف بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہوں اور آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی نہ کاٹے۔ یہ عمل مستحب ہے، کوئی اس کو لازمی نہیں سمجھے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی اور جو رحمت حاجیوں پر برسے گی انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ ہم پہ بھی برس جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذو الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ ہر نمازی فرض نماز کے سلام کے بعد ایک بار کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنا مرد اور عورت پر واجب ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رات کو عبادت اور قیام کرنا بھی فضیلت کا باعث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی رات کو ثواب کی نیت سے زندہ رکھا یعنی جاگا تو اس کا حال اس دن نہیں مرے گا جس دن اس لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی اس آدمی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دوسرے لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ 10 ذی الحجہ کے دن عظیم عمل قربانی کرنا ہے۔ ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہو گئے، اس لیے کہ یہ سوال بے موقع تھا۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ پوچھتا کہ میں روزہ کیسے رکھوں۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دیکھا تو عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ غرض سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کلمات کو کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی طاقت کس کو ہے؟ پھر پوچھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سوال کیا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرزو رکھتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت ہو، یعنی یہ بھی خوب ہے اگر طاقت ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ 3 روزے اور رمضان کے روزے، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک، یہ ہمیشہ کا روزہ ہے، یعنی ثواب میں یہ ہمیں ایسے ثواب میں ہوگا کہ جیسے اس آدمی نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے، اور عاشورہ کے روزے سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کا کفارہ ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت ہمیں ذوالحجہ کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو کرنے کا حکم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔